نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو، بھوک لگ رہی ہے کیا کریں، سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں، لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں گا، اب اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے آپ کو، بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے، آلٹرنیٹ دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا، اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دیا۔ تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا، بڑے سخی ہو۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، دیتا ہے لازمی۔ تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے، لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے کہ یار یہ ہر وقت مصلی پہ دعائیں مانگتے رہتے لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگیں جن کو غیب پر یقین ہے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا۔ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے، دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے، اس سے بڑی مشکل، راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو گیا، وہ بھی بادشاہ نے رکھ لی۔ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے، حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا۔ جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس کو ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے
اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا، کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا، لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی، کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا۔ بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی، دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی ہے۔ حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے، چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے تسلی دے رہے، اس میں خیر ہوگی، ہمارا کام ہے مانگنا، ہم بیکاری ہیں۔ یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ او بھائی، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے، ہمیں اس نے پابند بنا دی ہم مانگو، تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو، وہ نفلی دے، مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے، پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا، کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا، یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا۔ جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے، مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا، لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا۔ اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہو رہی تھی، آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے، اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ، یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا۔ گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، عورت کہتی ہے مرد کھلا کھلا کے تھک جائے، بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہو۔ بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا، بنڈے نہیں لے کر آؤں۔ میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی، اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا، اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھا دے، پھر یہاں 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئیں۔ کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہو۔ تو استنبول کیسے فتح کرو گے؟ استنبول کیسے فتح کرو؟ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا نا۔ ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرعون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں۔ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو۔ فرعون نے کہا
اچھا، فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک، اٹ از اوکے، نو پرابلم. سمجھتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ جب فرعون جیسا آدمی گھر میں فرعون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار. چلتے رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو، جتنے انڈے کہے ہیں اتنے لے آیا کرو. 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے. یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے ظرف. اس کو میں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ظہر کا وقت جب ہمارے ہاں داخل ہوگا تو ظہر کا حکم متوجہ ہو جائے گا. ظاہر ہے ہمارے ہاں جب صبح صادق ہوگی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ صبح صادق کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے. قربانی کا بھی ایسا ہی ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ تو 10 ذی الحجہ کو کی تھی نا. اب سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دن پہلے قربانی کریں گے. تو جو جتنی بھی عبادات ہیں نا ان میں وقت اس عبادت کے لیے ظرف ہوتا ہے. تو یوم عرفہ کا جو دن ہے اس دن جو وقوف عرفہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ 9 تاریخ ہوتی ہے. اگر 9 تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ بھی نہ ہوتا. تو عرفہ کا روزہ وہ بھی عرفہ کے دن ہوگا. تو جس دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، یعنی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں عرفہ نہیں ہے، وقوف عرفہ نہیں ہے، سعودیہ میں وقوف عرفہ جس دن ہے تو اس دن عرفہ کا روزہ بھی ہوگا. تو بھئی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی یعنی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی وجہ سے روزہ نہیں ہو رہا بلکہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے وقوف عرفہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں بھی 9 ذی الحجہ کی وجہ سے روزہ ہوگا، نہ کہ عرفہ کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ عرفہ خود کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو دن ہے نا وقت، یہ ظرف ہے. تو اس میں جو عبادت کی جائے گی اس وقت کو ملحوظ رکھ کے کی جائے گی. اس لیے ہم اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے. تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں. تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. تو بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. افضل ہے یہ. اور ایام تشریق بھی ہیں ان میں. 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق شروع ہوتے ہیں جن میں تکبیرات تشریق ہے، جس میں زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا جاتا ہے. یہ بھی انہی ایام سے منسلک جو ایام ہیں ان کی فضیلت کی بات ہے. اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی ایک الگ سے فضیلت ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے. تو 9 تاریخ کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے. تو یہ چند احکام تھے جو ان 10 دنوں سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے ان کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں ہے. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں وہ آپ تفصیل سنیں. میں بھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے، پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھئی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے؟
جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے، اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو۔ میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں، لڑکیوں سے دوستی لگانا، یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی، کمی نہیں کریں گی، حقیقت ہے یہ۔ تو یہ کام چرس پی رہا ہے، چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا۔ تو وہ کام، ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا، سے ٹینشن بڑھے گی، احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے، یار اس کے پاس بھی گاڑی، یار اس کے پاس کرولا، میرے پاس رکشا، خام خواہ۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے، رکشا ہے، دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی۔ یہ خام خواہ میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے، 1000 گز کا بنگلہ ہے، کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں ہیں۔ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں۔ تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ 3-4 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں، نہ گھر ہے نہ بال بچے۔ ایک کنوارے کا فون آیا، ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی، کیا بولوں میں، ایسے طنز کر رہا تھا، کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے، روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے۔ نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا۔ تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں، اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی بات ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی۔ ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے، طلاق ہوئی میاں بیوی میں، بیوی بچوں کو لے گئے فرار۔ اب وہ میرے پاس آیا، ایسے بیچارہ، ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں، ایسے اس کی حالت خراب، سٹریس۔ تو میں نے کہا کیس کرو عدالت میں، کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں ملیں گے بچے۔ بہت میں نے حل بتائے، یہ کر لو، تمام حل ناکام۔ میں نے کہا پھر یوں کرو، کیا کرو؟ مٹی ڈال۔ میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو، وہ عورت ہے، جیل میں ہے، اپنے بچوں سے دور ہے، مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے۔ تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی، تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملے لیکن جیل سے تو باہر آؤں، یہی سوچو گے نا۔ اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے، کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے، مرد تو برداشت کر لیتا ہے۔ تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول، مٹی ڈالو ایسے، اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو۔ جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا۔ کہتا ہے لوگ تانے دیں گے، بچوں کو بھول گیا۔ میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تانے دیتے رہیں گے، لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت کرو۔ جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا، کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ دیکھو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا۔ آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ، جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے۔ کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں، کیسے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن بیٹا باز نہ آیا۔
वहाल बैनहुम अल-मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक मौज आई और उसको गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, इन्नब्नी मिन अहली, ए अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से है, तूने तो वादा किया था तू मेरे अहलो अयाल का ख्याल करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। अब ये नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए और ये क्या हो गया और अब सोचें ये तो बड़ा है। बस नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन इस्तिग़फ़ार किया, अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसी चीज की, मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसकी दलील मेरे पास नहीं। बस भूल गए। अब ये थोड़ी कि रोते रहे बैठ के, भाई जो चीज बस में नहीं है छोड़ दो। तो हम बहुत सारी चीजों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बैठ के हम हमें परेशान है। भाई तुमसे पूछ के थोड़ी महंगा हुआ है। गम करने से अगर वो सस्ता हो जाए तो रो। मेरे पास थी कावासाकी जीटीओ, कावासाकी जीटीओ 125। आपको पता है क्या बाइक थी वो? हमने भी बड़े शौक पाले हैं एक जमाने में। मैं उसका उसमें पेट्रोल ठीक ठाक डलता था। अब जब पेट्रोल महंगा होता तो सबसे ज्यादा मुतासिर मैं होता था इससे, 50 वालों को कुछ नहीं होता था। तो मैं एक दफा पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल डलवाया उसमें, तो उसने कहा वो 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने 7 वाले से कहा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, हर थोड़े दिन बाद 5 रुपए बढ़ रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बढ़ रहा है, पूरी कौम के लिए बढ़ रहा है ना। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मेरे अकेले के लिए बढ़े तो मुझे गुस्सा है, सबके लिए बढ़ रहा है तो चलो ठीक है। उस दिन के बाद से अब तक पेट्रोल बढ़ने पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं यही कहता हूँ यार मुझे टेंशन लेने से क्या मिलेगा। 100 रुपए लीटर बढ़ जाए, ज्यादा ये होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी बेच दो। भाई नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, गाड़ी बेच दो, दोबारा आ जाओ, टैक्सी पे आ जाओ, फिर भी है तो फिर रिक्शे पे आ जाओ, फिर चिंची पे आ जाओ, फिर पैदल हो जाओ। जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन लेना हमाकत है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह याद रखो, औलाद की तरबियत का मामला है। हमारे यहाँ जो लोग नए नए दीनदार बनते हैं या पुराने भी, वो चाहते हैं मेरा घर 100% खुलफाए राशिदीन जैसा बन जाए, जबकि बेगम पे कंट्रोल नहीं होता, वो अलग सिमत में जा रही होती है। अब आपने डंडा चलाना शुरू कर दिया, बच्चे बागी होना शुरू, वो बजाय दीन पे आने के अब्बा को मखंचू समझना शुरू कर देते हैं और बगावत फैलती है। तो भाई आप एतदाल से तरबियत की कोशिश करो, हो गई ठीक है, नहीं हुई हमसे नहीं सवाल होगा, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया। तो हमने ना बहुत सारी चीजें, ये हो रहा है मुआशरे में गलत, ये हो रहा है, वो वाले वो जमात क्यों आ गई, वो जमात क्यों आ गई, वो फला फिरका क्यों बढ़ रहा है, ये वाले की कम हो रहे हैं, वो जोर से आमीन क्यों कह रहे हैं, वो आहिस्ता आमीन क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, वो रफुल दैन क्यों कर रहा है, वो रदल क्यों नहीं कर रहा। मेरा एक उसूल है, मैं जब किसी टॉपिक पर बयान करता हूं तो मुझे जब भी कोई ऐसे इख्तलाफी मसाइल पर बयान होता है ना, तो अक्सर लोगों के फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू होते हैं, आपने जो ये बयान किया इसमें ये वाली बात, हालांकि उस बात का जवाब उसमें मौजूद होता है। तो मैं फिर मजीद जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ पूरा बयान सुने। वो फिर जवाब भेजते हैं कि हमने पूरा बयान सुना है, मैं कहता हूँ दोबारा सुने। कहता है सुना तो है, मुझे जवाब नहीं मिला, जबकि मुझे पता होता है जवाब उसमें है। मैं कहता हूँ तीसरी बार दोबारा सुन, क्योंकि इससे ज्यादा कि हम मुकल्लफ नहीं है। यही थोड़ी कि एक ही चीज को लेके फिर वही सवाल वही जवाब, वही सवाल वही जवाब, पब्लिक के पास तो टाइम है, वो तो करते रहेंगे और आपकी सलाहियतें बेकार जाया होती रहेंगी। भाई हम जो एक टॉपिक पर बात की, पूरा कवर किया उसको, मुझे अच्छी तरह मालूम है आपके इन तमाम सवालात का जवाब उसमें मौजूद है। अब बार बार सवाल करोगे तो हम नए सिरे से जवाब देके टाइम जाया, ये टेंशन है खामखा की क्यों पाले। टेंशन पता है क्या होती है? टेंशन ये होती है कि यार इतनी तफसील से मैंने बयान किया फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या यार, ये क्या है। इससे आप खामखा में आप के सर के बाल गायब होते रहेंगे। तो हम यही कहेंगे, ऐ अल्लाह हमसे जो हो सका था हमने कर दिया, अब समझ में आना समझाना किसके बस में है? अल्लाह के बस। नबी की बात सबकी समझ में नहीं आई और अल्लाह ताला ने नबी को कितनी तसल्ली दी है कुरान में।
نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں. ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو، آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من رب انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، جن کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے، کرنا تھا تو پہلے ایمان لاتا نا، اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے، اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی، اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی، ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، اپن نے رشتہ وہاں طے کر دیا. یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی، یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا
غیرت بھی ہے نبی میں، حیا بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں۔ کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ انک لا تہدی، یہ آیتیں نازل ہوئی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہیں۔ محبت الگ چیز ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی، کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی۔ ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں، عذاب ختم کرنے میں نہیں۔ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور فرقواریت، ایک دوسرے پہ تان و تشنی، گھریلو حالات میں گڑبڑ، تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی۔ جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا۔ ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے، وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد۔ تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی، ایک نیند اور دوسرا ٹینشن جتنا ہو سکے، پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں۔ رہا مسئلہ نیند کا، اب یہ ٹاپک پورا چینج ہو گیا تو میں مکمل ہی کر دوں۔ نیند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح ٹھیک ہے پڑے رہو، کہ بھئی مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سونا بہت ضروری، سو رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے کھانا اس وقت فائدے مند دے گا جب بھوک لگ رہی ہے، اور اتنا کھانا فائدے مند دے گا جتنی بھوک ہے، زیادہ کھاؤ گے تو طاقت اور توانائی نہیں آئے گی، پھٹو گے، جیسے کہ لوگ پھٹ رہے ہیں فلاں ایک دھماکے کے ساتھ، خبریں آتی رہتی ہیں، بیٹھے بیٹھے پھٹ گئے، رگیں پھٹ رہی ہیں نا۔ تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند حاصل کی جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کی ہو، سمجھ رہے ہو؟ اب اس پہ باقاعدہ ٹائم لینڈر والے نا ایک سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں، وہ میں نے کی بھی ہے سلیپ مینجمنٹ کی، اگرچہ میرا بھی اس پر پورا عمل ہے نہیں لیکن بہرحال کی بھی ہے وہ میں نے۔ تو سلیپ مینجمنٹ ایک وہ کر لیں تو اچھا ہے ٹائم لینڈر والوں کے پاس جا کے، ورنہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، سمجھ رہے ہو؟ رات کی جو تھوڑی نیند ہے وہ دن کی زیادہ نیند سے بہتر ہے، ایک کام تو یہ۔ دوسرا، دن میں لازمی سوئیں، یہ جو صبح سے لے کے رات تک کا وقت ہے یہ بہت لمبا ہوتا ہے، لوگ اس دوران سوتے نہیں ہیں، اس لیے ہر وقت تھکے تھکے سے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھو میں کتنا فریش لگ رہا ہوں، آپ کو بھی نہیں لگ رہا کیونکہ میں دوپہر کو سویا ہوں۔ دوپہر کو آپ اگر سو جاؤ، آپ رات 12، 1، 2، 3 بجے تک فریش رہو گے، فٹ فاٹ، ایسا دماغ سیٹ رہے گا آپ کا۔ تو قیلولہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلو فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اب غیر مسلموں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے قیلولہ، چائنا میں پوری قوم دوپہر کو سونے لگی ہے، تو دوپہر کو لازمی سونا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے مسائل گئے، بولو میں سوؤں گا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے۔ آفس میں اگر سونے کا ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لیے، وہیں لیٹ جاؤ، اور موبائل بند کر دو، لوگوں سے کہو چپ کر کے تھوڑی دیر چپ بھی کر دیا کرو، ہر وقت کیا کر رہے ہو آپ؟ سونے کے لیٹو گے نا، اور بھائی دوسرا دوست آ جائے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے سونے کے لیے، پھر گپ شپ شروع کر دے گا، بولے گا یار تھوڑی دیر سونے دو، آنکھ بند ہونے دو، اٹھ کے تسلی سے باتیں کریں گے، آفس کا ٹائم ہے نا، باتیں کرنے کے لیے تو ہے،
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی بات موبائل بند، شیطان کہے گا کوئی ایمرجنسی کال نہ آ جائے، بولو اس سے زیادہ ایمرجنسی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، سونا ہے۔ دوپہر کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یعنی اس پر نہیں ہے کہ دورانیہ کتنا لمبا ہو، اس پر ہونا چاہیے کہ نیند چاہے 10 منٹ کی گہری نیند کی علامت ہے خواب آنا شروع ہو جائے، کوئی خواب آ گیا نا تو سمجھو کہ گہری نیند ہے۔ تو گہری نیند ہونی چاہیے، تھوڑی دیر کی ہو لیکن نیند گہری ہو، سب بالکل فریش ہو جاؤ گے آپ۔ اور رات کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب لیٹے ہو، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، تو جب ایک روٹین ہوگی نا سونے جاگنے کی تو پھر نیند آنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ نیند ایک عجیب چیز ہے کہ جب آپ کی روٹین ہونا تو پھر روٹین پہ تو چند دن پرابلم ہوگی۔ البتہ وہ لوگ جن کے کاموں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو کام ایسے ہیں کہ وہ شیڈول بن نہیں پاتا ان کا، تو پھر ان کے لیے یہ سیٹنگ نہیں ہے، ان کے لیے کہ پھر جب موقع ملے سو جاؤ، لیکن دوپہر کو ان کے لیے بھی سونا ضروری ہے۔ تو سونے کو کریں اور گہری نیند ہونی چاہیے، اور رات کے وقت چائے نہ پیئیں، اس سے نیند خراب ہوتی ہے۔ کافی، چائے، گٹکے، پان، یہ سب نیند کو ختم، نسوار یہ نیند کو ختم کر دیتی ہیں ساری چیزیں۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ ہمارے ایک دوست تھے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دل کے مریض بن گئے وہ۔ اور یاد رکھو نیند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چند دن دفعہ نیند نہیں ہوئی تو بیمار ہو جائیں گے، یعنی بہت عرصہ نیند نہ ہوئی تو بیمار ہوں گے۔ 2-4 دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا کہ کچھ دن یعنی 5-6 دن تک نیند مکمل نہ ہوئی، اس سے بھی بیماری کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے وہ 2 دن نہیں سو سکے، ہمیشہ کے لیے دل کا عارضہ ان کو لاحق ہو گیا، حالانکہ صرف 2 دن نہیں سو سکے تھے۔ اس لیے جیسے سانس ہے نا 24 گھنٹے چاہیے، ایسے ہی نیند بھی لازمی چاہیے انسان کو، ورنہ کوئی بڑی بیماری اٹیک کر لیتی ہے انسان کے اوپر۔ ہاں جوانی میں پتہ نہیں چلتا، تھوڑا سا عمر زیادہ ہو پھر تو بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے خود اپنی نیند کا خیال کرتے ہیں تو گھر میں خواتین کی نیند کا بھی خیال کیا کریں۔ بعض لوگ چنگیز خان بھر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیگم سو رہی ہے، ٹھڈا مار کے اٹھائے، چلو اٹھ کے چائے بنا میرے لیے۔ اب وہ بیچاری اڑ گئی تو اس کی نیند ختم ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ جب انسان اڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارنی چاہیے، گدھوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ وہ بھی انسان ہیں جو گھر میں رہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو اتنی آہستہ خاموشی سے اٹھتے تھے کہ گھر والوں کو کی آنکھ نہ کھلے۔ اور یہ بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خواتین کو نیند کی ضرورت مردوں سے زیادہ ہے، یعنی خواتین کو ذہنی سکون کے لیے جو نیند کا ڈیوریشن ہے وہ مرد سے، یعنی ان کو زیادہ سونا پڑتا ہے مرد کی نسبت۔ مرد کو اللہ نے بنایا طاقتور، وہ تھوڑی نیند میں بھی فٹ فاٹ ہو جاتا ہے۔ عورت کو اللہ نے بنایا کمزور، اس کو فٹ فاٹ رہنے کے لیے نیند زیادہ چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ 7-8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ ٹائم پہ ہو تھوڑی ہو، وہ اس 8-9 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے جو بے وقت ہو۔ اور ایک آخری بات یہ بھی کہ جب کھانا کھاتے ہیں نا اس کے تھوڑی دیر بعد سونا، یہ سب سے بہترین ٹائم ہے۔ کتنی اہم معلومات دے رہا ہوں آپ کو میں۔ بھائی نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد۔ رات کا کھانا آپ نے کھایا، تھوڑا واک کرو، اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد، ایسا نہیں ہے۔ ہوگی لوگوں کی تحقیق، ہماری تحقیق یہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو غنودگی آتی ہے۔ جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو، سو جاؤ۔ دوپہر فوراً سو جاؤ، رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی۔ یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ۔ تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا، کیونکہ شریف لوگ ہیں، کھایا کھانا، تھوڑی سی واک کی، ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ۔ اگر اس وقت نہیں سوئے، اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا۔ نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے۔ دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی، فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی۔
فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں، فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے، لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں، تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے، ابھی کیوں سو؟ ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے، کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے، دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے؟ خالی۔ دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ سو جاؤ، تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے۔ تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے، نیند بھی خاندانی آئے گی، 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ، بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے، ایسا مزہ آئے گا۔ وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا، وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی۔ سمجھائیں اللہ کے بندو، انرجی کیا ہو جائے گی؟ اسٹور۔ پھر جب اٹھو گے نا، جسم میں طاقت بھی ہوگی، فریش بھی ہوگے، پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ سمجھ میں یعنی محفل۔ پھر اگر تھک گئے، پھر غنودگی آنا شروع ہوئی، تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ۔ باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے، لیٹ کے سونا، ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا، اور ایک دن میں قیلولہ۔ اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا، جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا، آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند، 11 12 1 2 بجے اٹھ جائیں آپ، 4 گھنٹے بہت ہیں گہری نیند میں، 4 گھنٹے، 2 بجے اٹھیں، غسل کریں، فریش ہو جائیں، فٹ فاٹ ہو جائیں، اپنے کاموں میں بس لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب سونے کا کیا فائدہ بھائی، کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ۔ اب آپ دوپہر سونا ہے نا، تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے۔ اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا، وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو۔ یہ تجربہ کریں، آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا، باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ۔ یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں، جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں میں، اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں، فری میں نہیں ملی ہم کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3-4-24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے، لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے، اور صحت اچھی ہوگی، کولیسٹرول ختم ہو جائے گا، ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا، سمجھ رہے ہو؟ تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا، ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں، پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں، وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں، وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہیں۔ FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں گے، اٹھانا پڑا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ، کام بہت زیادہ تھا، تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے کہیں، بہت سخت نیند آنے لگی، تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا، چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں، کافی۔ تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھئی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ نہیں ہو سکتا، اس کو بچانا ہے، وہ ضروری ہے۔ تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے، آفیسر تھے، وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں، ہم دونوں گئے، ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا، چادر بچھائی، 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں، کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ تھے۔ واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے، 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت، تو ایسا ہی ہوگا۔ ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں، کروٹیں بدل رہی، نیند ہی نہیں آ رہی، کوئی شیڈول ہی نہیں ہے، تو 5 منٹ سوئے ہیں، اس کے بعد وضو کیا، آ کے بیٹھے، اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا، چیمبر صحیح کام کرے گا، کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے، غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ دماغ موٹا ہو جاتا ہے، جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے، نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی، کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں۔ جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی یار، بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟
کیونکہ آخری بات، ہر بات آخری آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں، ٹاپک تو مکمل ہو نا۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں غروب آفتاب ہوتے ہی ڈڑبوں کے اندر گھستی ہیں، اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے مرغا پہلے اٹھتا ہے، کیونکہ وہ نر ہے، اس کو کم نیند چاہیے نا، آدمیوں کو نیند کم چاہیے ہوتی ہے، لیڈیز کو زیادہ، تو مرغا پہلے اٹھ کے اذانے دینا شروع کر دیتا ہے، بھائی میں اٹھ گیا ہوں، ڈیوٹی دینا شروع اس نے۔ کبھی حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا بھلا مت کہو، یؤذن للصلاۃ، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ کیسے اللہ نے اس کی شیڈو، وہ شکر ہے ہمارے ہتھے، ہماری ٹریننگ میں آتا نا تو مرغا 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوتا، اور مرغیاں 1:45 بجے، کیونکہ وہ لیڈیز ہیں۔ کتنی اچھی، کیونکہ ان کو جیسا ہونا نا اللہ نے وہ سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے، اور انسانوں کی دسترس سے ان کو کیا کر دیا، آزاد۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا مرغیاں ڈڑبوں کی طرف جائیں گی، مرغا بھی جائے گا، ساری دن بھر کی شرارتوں سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اس کے بعد ڈڑبے کی طرف جائے گا، اور ایسا سر اپنا جو ہے نا پر کے اندر دے کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سو جائے۔ سارے پرندے یہی کرتے ہیں، کوے بھی یہی کرتے ہیں۔ پھر جیسے ہی 4 بجیں گے، صبح صادق ہوگی، مرغے نے اٹھ کے اذانے دینا شروع، کیسا فریش، اور مرغیاں سورج نکلتے ہی پڑپڑانا ایسی چہکنا شروع کریں گی۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دن اور رات کا ہوش نہیں ہوتا، کتا اور بلی، ان کے لیے دن اور رات کیا ہے، برابر ہے، جب نیند آئے گی سو جائیں گے، کوئی شیڈول نہیں ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جو بالکل الٹے چلتے ہیں، وہ الو ہے، رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے۔ انسان، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلی قسم کے حیوانات میں سے ہے کہ جن کی قدرت نے سونے اور جاگنے کا شیڈول بنایا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے، اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ نے گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں جو دن اور رات کا تعین کرتی ہیں۔ رات کو آپ کے جسم میں کیمیکل خارج ہوتا ہے دماغ میں، جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ سو جائیں۔ اگر آپ رات کو نہیں سوئیں گے آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، شوگر کے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر پھر بھی شوگر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ چونکہ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں، اس لیے شوگر ہوئی۔ آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے، آپ کو پتا چلے گا کہ رات کو دیر سے سونے سے کیا پیدا ہوتا ہے۔ بلی رات کو دیر سے سوئے گی، شوگر نہیں ہوگی، کیونکہ بلی ان حیوانات میں داخل نہیں ہے جن کا انسان کا شیڈول اللہ نے بنایا ہے۔ میڈیکل سائنس سے بھی، اور قرآن بھی کہتا ہے، اس سے قرآن کا بھی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جعل لکم اللیل لباسا والنہار معاشا، اللہ نے دن کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے، اور رات 12 بجے پیک پہ ہوتی ہے۔ ہم نے رات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی، ہمارے یہاں رات 3 بجے شروع ہو رہی ہے۔ رات کا مطلب عشاء، عشاء کا وقت رات داخل ہو گئی، اور 12 بجے رات اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ لہذا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کا ٹائم گہری نیند میں گزرنا چاہیے۔ آدھی رات 12 بجے ہو چکی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں 12 بجے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا پکے گا گھر میں، ہیں 12 بجے کیا کر رہے ہوتے ہیں، آج کیا پکے گا۔ میں بتاتا ہوں نا ادھر کراچی میں حال کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ایک دوست کے ساتھ کہیں بازار جانا تھا، وہ چیز خریدنی تھی، تو میں انتظار کر رہا ہوں، صبح سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا، فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہے۔ دوپہر 2 بجے فون ملا ان کو، 2 بجے انہوں نے کال اٹھائی، کہہ رہے میں ناشتہ کر کے پہنچا۔ 2 بجے دوپہر کیا ہو رہا ہے، ناشتہ ہو رہا ہے۔ تو ابھی تو جوانی ہے، چل رہے ہیں، تھوڑی دیر میں لڑکنا شروع، جو مرضی کر لو، اور دماغ الگ خراب ہوتا ہے۔ تو رات 12 بجے، ٹھیک ہے نا، کیا کہہ رہا تھا میں پرندوں کی مثال دے رہا تھا۔ کچھ پرندے ایسے ہیں، بلکہ اکثر 99% پرندے ایسے ہی ہیں کہ ان میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دی ہیں، تو انسان بھی انہی میں داخل ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن میں دن اور رات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، تو کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور تیسری قسم میں جس کو الو کہا جاتا ہے، وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے۔ تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں، تو وہ کن لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں، معذرت کے ساتھ الو، یعنی وہ انسان کی فطرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ بالکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بالکل اپوزٹ تو نہ چلو، اللہ کے بندو آ جاؤ، صحیح ہے نا۔
تھوڑے سے الو بن جاؤ مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے, تو بیمار تو ہوگا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ کس کی حفاظت کرنی ہے؟ اپنے چیمبر کی. تو چیمبر کی حفاظت کے لیے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. ایک منٹ, یہ صحیح سیٹنگ پہ رہیں گی تو انشاءاللہ پھر آدمی دین پہ بھی چلتا ہے, گناہوں سے بھی بچتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں آ کے نا گناہ کی طرف جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہے, یہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ پریشان ہیں. اور زنا کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پریشان ہیں, سمجھتے ہیں شاید سکون, حالانکہ سکون ملتا نہیں, اور وقتی فائدہ ہوتا ہے, پھر اور زیادہ بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے.